الحمد لله الحمد لله رب العالمين أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير قد نقبل القمر لا يمكن سلام كما كان أمره يفعل هدى الرسل المختار مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
واجب الکرام بزرگوں دوستوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے، فضل عظیم ہے ہم پر، جس نے ہمیں پھر ایک مرتبہ مبارک دن عطا فرمایا اور ہم سب اللہ کی توفیق سے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آج کے دن کی جمی برکات سے مالا مال۔ پچھلے دنوں مبارک سے موضوع ہمارا شروع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام اور مسلمان۔ فرمایا کہ کھلے دشمن بھی ہیں میرے، کھلے سرکش جو کھلی بغاوت کر رہے ہیں، اور دوسری قسم چھپے ہوئے دشمن، اور تیسری قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے برگزیدہ بندے، ان کی صفات اللہ پاک نے سب سے پہلے بیان فرمائی، وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اس کے بعد کھلے سرکش جو باقی ہیں، جو اعلان دین سے بغاوت کر رہے ہیں، اعلان کفر کر رہے ہیں، ان کا بیان بھی پچھلے دنوں نے کر دیا۔ آج ایک طبقہ بچا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور الاسلام کے حضور الاسلام کے دین کے اور مسلمانوں کے چھپے ہوئے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ یہاں سے تفسیر شروع ہوا ہے۔ میرے محبوب اور مسلمانوں کی دوسری قسم دشمنوں کی، جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، یہ دشمن ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان والے ہیں، ہم تو شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، ہم تو نظام مصطفیٰ کی جدوجہد کر رہے ہیں، ہم تو اسلامی نظام اور اسلامی انقلاب لانا چاہتے ہیں۔ آمنا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ چھوٹے دشمن ہیں۔ چھوٹے دشمن اس لیے ہیں کہ یہ بظاہر میرے دین کا انکار نہیں کر رہے، نظام کا، میری شریعت کا، نظام شریعت کا انکار نہیں کرتے، بظاہر میرے سرکش، میرے باغی دکھائی نہیں دیتے، بظاہر میری بات کرتے ہیں، میرے دین کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، میرے نبی کی بات کرتے ہیں، میرے نبی کی شریعت کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا مگر اندر سے دھوکہ ہے، اوپر کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے، اور کچھ اور ہے، عمل کچھ اور ہے۔ ایسے لوگوں سے مغالطہ، عام لوگوں کو مغالطہ لگنے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ایک شخص آپ کو پوری گالی دے رہا ہے، آپ کو ایسے شخص سے مغالطہ نہیں ہو سکتا۔ مغالطہ کس سے ہوگا؟ جو آپ کو اوپر سے سینے لگا رہا ہے، آپ کی تعریف کر رہا ہے اور کہے ہم خود آپ کے وفادار ہیں، اوپر سے یہ کہے اندر سے چھری چلائے، جڑیں کاٹے، منافقانہ روش اختیار کرے۔ اب بتاؤ زیادہ بھرپور پہچان کروانے کی ضرورت اس کی ہے یا اس برے دشمن کی ہے؟ تو فرمایا جو برے دشمن ہیں ان کی پہچان کے لیے صرف اللہ پاک نے دو آیتیں ہیں، وہ تو اپنی پہچان آپ تھے، اور جو چھوٹے دشمن ہیں فرمایا لوگوں انہیں پہچاننے کی کوشش کرو۔
کیونکہ اصل دین کی جڑیں کاٹنے والے یہی ہیں، شریعت محمدی کو نقصان پہنچانے والے اصل یہی لوگ ہیں جن کے چہرے دیکھنے میں شریعت نظر آتی ہے، جن کی باتیں دیکھنے میں ایمان کی باتیں لگتی ہیں، جن کا قول اسلام کا قول لگتا ہے، مگر اللہ کے دین کی راہ میں رکاوٹ اصل یہی لوگ ہیں۔ سب سے بڑے دشمن، سب سے بڑے سرکش اور سب سے بڑے باغی اللہ کے رسول کے اور سادہ و مسلمانوں کو مغالطہ کیونکہ انہی سے زیادہ لگتا ہے۔ عام مسلمان کہتا ہے کہ آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، یہ بھی تو اسلام کی بات کرتا ہے۔ عام مسلمان کہتا آپ ہی کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یہ بھی تو کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں۔ مغالطہ لگ گیا یا نہیں لگ گیا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا ان لوگوں کی پہچان پیدا کرو جو کہتے ہیں بظاہر ہم ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، بظاہر لوگوں کو پڑھاتے بھی ہیں، صرف ایسے لوگوں کی پہچان اللہ پاک نے 13 آیتیں نازل فرمائی۔ ارشاد فرمائی ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم، یہ لوگ کھلے دشمن ہیں، مگر جان لو بولے والے سیدھے سارے مسلمانوں ہر کوئی کھلا دشمن بھی نہیں ہوگا۔ کھلے دشمن کی دشمنی تمہیں سرعام نظر آئے گی، اور کھلا دشمن اللہ کے دین کا، یاد رکھو یہ بات، اللہ کے دین کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا اللہ کے دین کو نقصان چھپے دشمن کے ذریعے پہنچتا ہے۔ اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں، سیر کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حدیث اٹھا کر دیکھیں، دین اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچتا کافر سے جتنا خود اندر کے منافقوں نے پہنچایا۔ باہر کے دشمنوں نے میرے آقا کی امت کو اتنا پریشان نہیں کیا جتنا امت کے اندر اسلام کا نام لینے والے منافقوں نے چھری چلا کر امت کو نقصان پہنچایا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اے میرے محبوب اس اپنی امت کو بتا دے، ایمان والوں کو اس حقیقت سے آگاہ کر دے کہ جو کھلے دشمن تھے ہمارے، وہ تو اپنی پہچان خود تھے، ہم نے تو ان کے بارے میں تمہیں بتا دیا کہ اگر وہ تیرا انکار کرے، تیرے دین کا انکار کرے، تیرا مذاق اڑائے، محبوب ان سے گھبرانا نہیں، وہ خود تباہی کی طرف جا رہے ہیں، مگر محبوب امت کو بتا دے وَمِنَ النَّاسِ، کچھ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو کہلاتے تو آدمی ہیں، انسان ہیں، فرمایا نہ وہ آدمی ہے نہ وہ انسان ہے۔ اب بتاؤ کتنا خطر انگیز انداز ہے منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ فرمایا اس جملے پر غور کریں وَمِنَ النَّاسِ، کچھ ایسے بھی ہیں، کتنا ذلت انگیز جملہ ہے، حقارت انگیز جملہ۔ تو جب منافقوں کا بیان شروع ہوا تو اللہ پاک نے اس بیان میں رسول کو بھی حقارت انگیز رکھا کہ بھلا یہ بھی کوئی کردار ہے؟ بھائی یا تو کھلے مومن بنو یا کھلے کافر بنو، دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا پھر سنگ ہو جا۔ تو فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان کا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر یہ نہ مسلمان ہیں نہ مومن ہیں، یہ ایسے ہیں جن کا سرے سے کوئی کردار ہی نہیں، نہ یہ اللہ کے بندے نہ یہ پورے کافر کے بندے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ کھلے ادھر نہ کھلے ادھر۔ فرما میرے محبوب اپنی امت کے سامنے میرا اعلان کر دو، یہ لاکھ مرتبہ ایمان کے دعوے کرتے پھرے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے پھرے، رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اور رب نے کی پہچان کروائی، من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کیا کہتے ہیں؟ ہم اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول کے نظام کی بات کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، واز کرتے ہیں، اسلام کا جھنڈا اٹھائے پھرتے ہیں، درس و بیان کرتے ہیں، مگر حقیقت کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں لوگوں یہ سب کچھ منافقانہ طرز عمل ہے۔ اب سوال ہے بڑی تعالیٰ، انہوں نے ایمان کا، ان لوگوں نے تو ایمان کا نعرہ لگایا، اسلام کا نعرہ لگایا، مومن ہونے کی بات کی ہے، اور وہ فرما رہا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے۔ اگر یہ مومن نہیں ہے تو یہ نعرہ جو لگا رہے ہیں اسلام کا، پھر یہ کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اب اس حقیقت کو قرآن بے نقاب کرتا ہے، فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا،
تو پھر مطلب کیا ہوا؟ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوا کہ یہ لوگ اپنے منافقانہ عمل سے یہ گمان کرتے ہوں گے کہ اس ہمارے عمل سے اللہ کو بھی دھوکہ ہو جائے گا، یعنی وہ منافق خود کیا یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم یہ منافق جو کر رہے ہیں اس سے اللہ کو بھی مغالطہ لگ جائے گا؟ نہیں، یہ گمان ایک منافق بھی نہیں کر سکتا کہ میرے کسی عمل سے اللہ کو مغالطہ لگ جائے گا۔ وہ منافق بھی جانتا ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، وہ دلوں کی چھپی باتیں اور نیتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کو دھوکہ دینے کا تصور تو منافق بھی نہیں کر سکتا، تو پھر دھوکہ کسے دے رہے؟ اللہ کو نہیں دینا چاہتے واقعتاً، کیونکہ ان کو علم ہے کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، تو دھوکہ وہ مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کو دینا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو۔ مگر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی قدر و منزلت، عزت کو بلند کرنے کے لیے اہل ایمان کی حوصلہ افزائی فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، دھوکہ تو تم مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں، مگر منافقوں سن لو، جو تم میرے سادہ مسلمان بندوں کو جو دھوکہ دینا چاہتے ہو، میں کہوں گا کہ گویا تم مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تو گویا جو مسلمان کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، جو امت مسلمہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، جو حضور کی امت کے سادہ لوگ مسلمانوں کو اپنی منافقانہ عمل سے دھوکہ دینا چاہتا ہے، وہ سمجھ لے وہ سادہ لوگ مسلمانوں کو نہیں بلکہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، اور اللہ کو دھوکہ کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہ منافقت کے پردے صرف 4 دن رہیں گے، 6 دن رہیں گے، مگر وہ وقت آئے گا کہ منافقت کا پردہ چاک کر دیا جائے گا اور اندر کی چھپی ہوئی حقیقت بے نقاب کر دی جائے گی۔ اور وہ دور آیا اہل رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ وقت آیا، وہ سمجھتے تھے شاید اب حضور کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وہ منافق گمان کرتے تھے کہ ہمارے دلوں کا حال حضور کو بھی معلوم نہیں ہے۔ وہ منافق یہ گمان کرتے تھے کہ ہمارے دلوں کا حال حضور کو بھی معلوم نہیں۔ اور یاد رکھو یہ چیز بھی منافقت کی ایک علامت ہے، جو یہ سمجھے کہ حضور کو ہمارے احوال کی خبر نہیں، جو حضور کو ہمارے احوال معلوم نہیں، یہ بھی منافقت کی ایک علامت ہے۔ منافقت کی علامت جو یہ سمجھے کہ حضور کو ہمارے احوال کی خبر نہیں، وہ منافق ہے۔ قرآن مجید نے برملا اعلان کیا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، لوگوں سن لو یہ رسول تمہارے احوال پر باخبر ہے، تمہیں دیکھنے والا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے فرمایا ہر امتی کے اعمال، ہر امتی کے احوال ہر روز تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ مبارک سے مشاہدہ فرماتے ہیں۔ ارے وہ امتی ہی نہیں ہے جس کا حال گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں پیش نہ ہوتا ہو، اور صبح و شام امتی کے حال سے میرے آقا باخبر نہ رہتے ہوں۔ اللہ رب العزت نے نگاہ رسالت کے پردے اٹھا دیے، اور کائنات ارض و سما کی ساری مخلوقات اور کائنات کی ساری وسعتیں اللہ پاک نے سمیٹ کر ہاتھ کی ہتھیلی کی طرف سمیٹ کر نگاہ مصطفیٰ کے سامنے کر دی ہے۔ آقا کی امت جہاں جہاں بستی ہے، ارے تمہاری نیتیں تم سے چھپ سکتی ہیں، مگر آگے وہ جہاں کی نگاہ پاک سے چھپ نہیں سکتی۔ اللہ نے حضور کو اپنی امت پر باخبر بنایا۔ قرآن مجید کی اس آیت پر فرمان رسول کو مد نظر رکھتے ہوئے بریلوی کے تاجدار نے فرمایا، فریاد جو کرے امتی حال اخبار میں ممکن ہی نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ تو منافق یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ شاید ہماری منافقت کی خبر حضور کو معلوم نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا منافقوں کو میں ایسا خیال کر کے اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، یعنی رسول کو دے کر دھوکہ دینے کی کوشش کرنا چاہتے ہو۔ گویا اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش، جو رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے وہ رسول کو دھوکہ نہیں اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، اور تم اللہ اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ دوسرے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک نے قیامت تک تمام مسلمان اور کافروں کے احوال ایمان میرے سامنے پیش کر دیے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ قیامت تک ابتدائی کائنات سے لے کر اختتام کائنات تک
حدیث پاک میں جب آقا نے یہ اعلان فرمایا کہ میں نے سب کو جان لیا، ابتدائی کائنات سے لے کر آخر کائنات تک جو مجھ پر ایمان لائے گا اور جو میرا انکار کرے گا، میں نے سب کو جان لیا، پہچان لیا۔ وہ منافق جو صفوں میں بیٹھ کر حضور کی تقریر سنتے، حضور کا بات سنتے، تربیت سنتے، درس سنتے، جب منافقوں نے یہ سنا کہ آج حضور نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت تک کے مومنوں اور کافروں کو میں پہچانتا ہوں، تو منافقوں نے آپس میں مل کر کہا، سادہ والوں مسلمان، بھولے والے مسلمانوں کو تانا بھی دیا، کہا کہ تمہارے نبی نے آج یہ کہا ہے کہ میں قیامت تک کے مسلمانوں کو پہچانتا ہوں، جانتا ہوں۔ ہم لوگ تو تمہارے نبی کے دن رات ساتھ رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ہمیں تو وہ پہچانتے ہیں۔ کتنا بڑا تانا ہے، یہ کیسی عجیب بات کی تمہارے نبی نے معاذ اللہ، یہ منافق ہے، اندازہ کریں یہ کتنا بڑا وسوسہ تھا مسلمانوں کو پہچانے کا۔ آج بھی اسی کے ساتھ مسلمانوں کو بہکایا جاتا ہے اس طرح کی باتیں کر کے، مگر اس وقت ایمان والوں کے ایمان مضبوط تھے، وہ سن کر خاموش ہو گئے، تانا سنتے رہے اس وقت تک جب تک اللہ پاک کا حکم نہ آیا تھا۔ حکم یہی تھا مسلمانوں کو، ابھی چپ رہو، سنتے رہو، ابھی پردہ ہے، پردہ پڑا رہنے دو، اور یہ پردہ اس وقت بے نقاب ہو جائے گا جب اسلام مضبوط ہو جائے گا، جب اسلام طاقتور ہوگا۔ اور اللہ جانے، اس کا رسول جانے اور کیا حکمتیں تھیں۔ فرمایا جب تک اسلام ایک بہت بڑی عالم سپر پاور طاقت نہ بن جائے، اس وقت تک انہیں بے نقاب کر کے باہر نہ نکالا جائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، مگر ایک وقت وہ آ گیا جب اسلام طاقتور ہوا اور اب بات انجام کو پہنچ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا حکم محبوب، اب وقت آ گیا، انہیں بے نقاب کر کے انہیں اپنی صفوں سے نکال گئے۔ حضور اسلام وہی سما تھا، وہی مسجد نبوی تھی، وہی منبر تھا، وہی صحابہ تھے، وہی منافق تھے، وہی اجتماع تھا۔ حضور نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے فلاں ابن فلاں، فاخرج من المسجد انک منافق، کھڑا ہو جا، تو منافق ہے، میری مسجد سے نکل جا۔ دوسری کی طرف اشارہ کیا، فاخرج من المسجد انک منافق، نکل جا، تو بھی منافق ہے۔ جتنے منافق تھے ایک ایک کا نام لے کر چن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نکال دیا۔ اس کے بعد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ جسموں پر بیماری نہیں کہا کہ ان کے جسم بیمار ہے، فرمایا ان کے دل بیمار ہے۔ جسموں پر بیماری ہو تو ہر کوئی دیکھتا ہے، جسم صحت مند ہے، موٹے تازے، ظاہر میں دیکھو تو بیمار دکھائی نہیں دیتے، مگر فی قلوبہم مرض، اندر زنگ لگ گیا ہے، اندر ایمان کو دیمک کھا گئی، اندر دل بیمار ہے، اندر سے تباہ ہے ایمان کے اعتبار سے، مگر ظاہر باہر دیکھو تو ٹھیک ٹھاک ہے۔ فرمایا ان کے ظاہر کو نہ دیکھو، ظاہر میں شریعت اور اسلام، یہ رسول پاک کی اتباع، یہ خدمت اسلام، یہ تبلیغیں، یہ اجتماع، یہ ظاہری لباس جو اوڑھ رکھا ہے اسلام کا، اسے نہ دیکھو ایمان والوں، ان کے دلوں کو دیکھو، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھانے کا اور موقع دیا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ نہ سوچو، یہ خیال نہ کرو کہ یہ دھوکے باز ہیں، یہ منافق ہیں، یہ ظالم ہیں۔ اگر ان کے دلوں میں بیماری ہے تو فوراً اللہ پاک ان کو تباہ کیوں نہیں کر دیتا؟ فوراً ان کی گرفت کیوں نہیں ہوتی؟ ان کو ہلاک کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ ایسے ظالموں کی گرفت کیوں نہیں ہوتی جو رسول پاک سے دھوکہ کر رہے ہیں، جو صحابہ سے دھوکہ کر رہے ہیں، جو اسلام سے دھوکہ کرتے ہیں، جو مسلمانوں سے دھوکہ کر رہے ہیں، اور جن کا دھوکہ خود قرآن نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ دھوکہ باز ہیں۔ اتنا دھوکہ باز ہونے کے باوجود ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ بات انسان کے ذہن میں آتی ہے، اور آپ لوگوں کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہوگی کہ ان کی طاقت، ان ظالموں کی طاقت، ان کی حکومت، ان کا اقتدار اور ان کی ظالمانہ کارروائیوں پر اللہ گرفت کیوں نہیں کرتا، تاکہ یہ ذلیل رسوا ہو جائیں اور یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ جائیں اور دنیا کے انجام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ بھی اللہ کی مشیت ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ چاہتا ہے کہ ابھی ان کا مرض اور بڑھتا جائے اور بڑھتا جائے، ورنہ
اگر اس ظلم پر فوراً گرفت کا نظام اللہ کے ہاں ہوتا، اللہ کے ہاں اللہ کا نظام قدرت ظلم پر فوراً گرفت کا نظام ہوتا تو 13 سال مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کافر اور مشرک پتھر برساتے رہے، مگر اللہ پاک نے گرفت نہ کی، ڈھیل دیتا رہا ان کو، ان کی بیماری کو بڑھاتا رہا۔ 3 سال تک آقا دو جہاں کو شیر علی تعلیم نے قید کر دیا، اللہ پاک نے پھر بھی ڈھیل دی۔ بعض اوقات یہ ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے، یہ باتیں آتی ہیں کہ اتنا بڑا ظلم کس انتہا پر پہنچ گیا ظلم۔ انسان سوچتا ہے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ان پر ظالموں پر عذاب کیوں نہیں آتا، یہ تباہ کیوں نہیں کر دیے جاتے۔ اس طرح کی سوچ آتی ہے یا نہیں آتی؟ مگر یہ سوچ اللہ اور کے رسول کے نظام کے خلاف ہے۔ اگر ظلم کرنے والوں پر فوراً گرفت کر لینا اور تباہ کر دینا نظام قدرت ہوتا تو کربلا کا مارکا کبھی وفا نہ ہوتا۔ امام حسین کے جسم پاک پر یزیدی کبھی گھوڑے نہ دوڑا سکتے، اور یہ اصغر علی اکبر کے مقدس لاشیں کربلا کی سرزمین پر کبھی نہ کر سکتے، اور دمشق کے وفا بازاروں میں خانواد رسول کے کٹے ہوئے سر نیزے کی نوک پر کبھی نہ چڑھائے جاتے۔ یہ ایک نظام قدرت ہے کہ جب ظالم ظلم کرے تو ظالم کو فوراً تباہ کر دینا، یہ کبھی بھی اللہ کا نظام اور اللہ کا طریقہ نہیں رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو غاروں سے چیر دیا گیا، انبیاء شہید ہو گئے، مگر ظالموں پر فوراً گرفت نہ آئی۔ ہاں گرفت آتی ہے، کبھی 3 سال لگتے ہیں، کبھی 6، کبھی 10، کبھی 20 سال لگتے ہیں، کبھی 40 سال لگتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے اس کا اپنا نظام قدرت ہے، مگر ظالم اپنے ظلم کے بعد اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ گرفت آتی ہے، ظالموں کو تباہ و برباد کیا جاتا ہے، مگر کب یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد پھر یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ ایک بہت بڑا ایک حکم ہو گیا، یعنی یہ ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ پھر عذاب کیوں نہیں آتے، اس طرح کی فوراً گرفت کیوں نہیں آتی۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ عذاب وہ والے عذاب تو نہیں آتے، مگر بالواسطہ عذاب آتے بھی ہیں۔ اس وقت جو آ رہے ہیں بالواسطہ تباہی اور ہلاکت، ذلت اور رسوائی، مسکرت، یہ بھی ایک عذاب ہے۔ یہ سیلاب کا آ جانا، امت مسلمہ کی بربادی، امت مسلمہ کا یہ ذلت اور مسکرت میں ہو جانا، یہ سب کیا یہ بالواسطہ عذاب ہے۔ اس پر جو آ رہے ہیں یہ ہلاکت، یہ تباہی، یہ بالواسطہ آتی ہے۔ اب یہ کیسے آتی ہے، یہ بھی سن لیں، یہ کیسے آتی ہے، یہ ذلت اور یہ مسکرت اور یہ تباہی اور یہ ہلاکت یہ بالواسطہ کیسے آتی ہے؟ فرمائیں گے اللہ کا یہ بھی نظام ہے۔ ظلم اور فسق و فجور، ناانصافی، بے ایمانی پاکستان کے حکمران کرتے ہیں، عذاب عوام پر آتا ہے اور آ رہے ہیں بالواسطہ عذاب کی یہ صورتیں۔ اللہ پاک حالات پیدا فرما کر یہ کہتا ہے سوچ لو، عبرت حاصل کرو۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم کیسے؟ فرمایا ہم تمہارے حکمرانوں کو، تمہارے وزیروں کو، مشیروں کو، وڈیروں کو حکم دیتے ہیں کہ ہمارے حکم کی تعمیل کرو، ہمارا نظام بپا کرو، ہمارا نظام بپا کرو۔ فرمایا وہ آگے سے انکار کرتے ہیں، جب وہ میرے احکام کی بغاوت کرتے ہیں، میرے احکام سے انکار کرتے ہیں، ان کے انکار کے باعث لوگوں تمہارے اوپر عذاب آتا ہے، شہروں پر بستیوں پر عذاب آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے آپ کے ذہنوں میں بھی آئے گا، شہروں پر بستی والوں جنہوں نے ظلم ہی نہیں کیا، ہمارے اوپر یہ بدبختی کیوں، ہمارے اوپر یہ عذاب، ہمارے اوپر یہ ذلت اور یہ مسکرت کیوں، یہ مہنگائی کا عذاب ہمارے اوپر کیوں؟ اس کی وجہ بھی سنیے۔ فرمایا کہ اس عذاب کے آنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو جھنجھوڑا جائے، شہر والوں کو، بستی والوں کو، کہ اے بستی والوں تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرے، تمہیں علم ہے کہ یہ ظالم ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ یہ ظالم ہیں، تم خود اٹھ کھڑے کیوں نہیں ہوتے اور ظالموں کا تختہ الٹ کیوں نہیں دیتے، کیوں چپ بیٹھے ہو؟ شہر کے لوگ، بستی والے لوگ کیونکہ خاموش ہوتے ہیں، خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں، ظالموں کے ظلم سے ڈرتے ہیں، حکمرانوں کے ظلم سے ڈرتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا میری نوکری چلی جائے گی، کوئی کہتا میری بیٹی کو گولی مار دیں گے، کوئی کہتا میں جیل چلا جاؤں گا۔ ہم اپنی دکان بچائیں، کاروبار بچائیں،
تو فرمایا لوگوں سن لو، عذاب قوم والوں پر اس لیے آتا ہے کہ وہ ظلم کا تماشائی بنے رہتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں اور اٹھ کھڑے نہیں ہوتے۔ اللہ پاک نے فرمایا جو قومیں ظلم و بربریت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کے دست و بازو بن جاتی ہیں، انہیں طاقتور بناتی ہیں، انہیں منظم کرتی ہیں اور ظلم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں، ان قوموں کو عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور جو خود ظلم تو نہیں کرتے مگر خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں، یہ بھی ایک طرح ظلم میں شریک ہونا ہوتا ہے، ورنہ خاموش تماشائی بنے رہنا اس پر بھی عذاب آتا ہے۔ تو فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فرمایا اللہ پاک ایسے لوگوں کو، ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، مرض اور بڑے اتنا بڑے کہ جب گرفت کا وقت آئے تو پھر ظالم کو کوئی بچا نہ سکے۔ ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ جب مرض پڑتا ہے تو پھر دردناک عذاب اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے ان کے عمل کے باعث، اور یہ دردناک عذاب دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد دو جہان میں دردناک عذاب شخص کو ملتا ہے۔ جہاں یہاں دنیا میں دردناک عذاب کی شکل و صورت کچھ اور ہوتی ہے اور مرنے کے بعد آخرت میں عذاب کی شکل و صورت کچھ اور ہوتی ہے۔